گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعارف تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المعاری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المعاری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اتباع کا نام ہے، محبت اتباع کا نام ہے، محبت پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے، محبت گانے باجے کا نام نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو پاک کریں فلم ڈرامے گانے باجے سے، اور صوفیاء کے علم کو اس طرح قبول کریں جس طرح انہوں نے آپ کو دیا، تو پھر آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہشتی دروازے سے گزر کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ بہشتی دروازے کا فلسفہ اس کو سمجھے۔ ہر ولی کی قبر کے جتنے دروازے ہیں سب بہشتی دروازے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ولی کی قبر جنت کی کیاری ہے، اور اس کیاری کے جتنے بھی دروازے ہوں گے سب بہشتی دروازے ہوں گے۔ آپ داتا علی حجویری کے مزار پہ جب آتے ہیں تو جب دروازے سے گزریں تو نیت کر لیا کریں کہ میں بہشتی دروازے سے گزرا۔ سبحان اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔
इंटरनेट कशफ टीवी और DVD के जरिए दरस कशफुल महजूब देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 1 दिसंबर 2017 12 रबीउन नूर 1439 हिजरी जुमा मुबारक, रबीउन नूर मुबारक, ईद मिलादुन नबी मुबारक। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस पे जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेके गए तो आपने फरमाया मेरा एक शहजादा लेटा हुआ है अली हजवेरी, उससे मिलते हुए हिंदुस्तान जाना। आपको हुजूर के शहजादे के मेज़ार पे बैठना मुबारक। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा करके फरमाया ये रोजा जिसके बानी, सामने तो बैठे हुए थे, देखा ना हुजरा आपका, हुजरा देखा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, क्या फरमाया ये रोजा जिसके बानी अजल से फैज याफ्ता हैं, कौन? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाने लगे हक से मुत्तसिल है, हक से क्या है? जुड़े हुए हैं और अल्लाह की जात में गुम होके बका पा गए हैं, बका पा गए हैं। ये सारे मंजर आपने देखे। और ईद मिलादुन नबी, थोड़ा सा सदाएं दुरूदों की। फिर अपने दर्स की तरफ चलते हैं। आज हमारा दर्स नंबर 200 मुकम्मल हो गया। आज हमारा दर्स नंबर 200 और मौजू महासबी मकतबा फ़िक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम रज़ा। इससे पहले ये एक ऐसा हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब की खसूसियत क्या है? 12 मकतबा फ़िक्र। ये मैं तरतीब से सारा आपको समझाता जाऊंगा। पहले चलते हैं। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, मेरा दिल यूं ही शाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खुदा सारी उम्मत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। खुदा सारी उम्मत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सबका तरीका अलग-अलग मनाने पर, तरीकों पे एतराज है, मिलाद पे किसी को एतराज नहीं। हजूर की तशरीफ आवरी से सारी उम्मत खुश है, बस तरीका मनाने का अलग-अलग। ये तरीकों की गुफ्तगू हो रही है तो मैंने आपको ये समझा दिया। मिलाद सारी कायनात मनाती है, हिंदू भी मनाता, सिख भी मनाता, ईसाई भी मनाता, हम तो मुसलमान हैं। किसी ने लिखा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुजूर। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुजूर। सब मिलाद मनाते हैं, तरीका अपना अपना है, बस तरीकों को पाक करते जाएं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबाए कबार ने पूछा या रसूलुल्लाह आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? तो फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ था। मुस्तनद किताब क्या बताया? अमल से। हज़रत सूफी वासिफा वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने अपनी जिंदगी में हुजूर की खातिर बावजू रहना शुरू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मिलाद मना लिया। जो पीर के रोजे की आज नियत कर ले, उसने आज मिलाद मना लिया। जिसकी कभी कोई नमाज में रह जाती है, आज वो नियत कर ले कि मैं आज के बाद कोई नमाज जाया नहीं होने दूंगा, उसने मिलाद मना लिया। जिसकी जिंदगी में कोई खामी है वो निकाल के खूबी डाल ले, उसने मिलाद मना लिया, उसने मिलाद मना लिए। ये है मिलाद, हुजूर की सीरत पे चलना और हुजूर की सूरत के चर्चे करना। मिलाद क्या है? हुजूर की विलादत की गुफ्तगू करना। सारी कायनात मनाती है अपने तरीके से। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, गुलाम है गुलामी रसूल में हो जो इश्क मुस्तफा, जश्न मिलादे मुस्तफा। अपने दर्स की तरफ आते हैं। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज आप सीख के जाएं। आपका शजरा नसब, फिर पूरा दर्स लेते हैं, पहले हदीस पाक, फिर शजरा नसब पढ़ते हैं तो आपका कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद शजरा तरीक़त पढ़ते हैं, तो फिर हज़रत अली उल मुर्तज़ा का कॉल लेते हैं, तो फिर आगे दर्स शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला 25-30 मिनट में कोशिश करेंगे समेट दें अज़ान से पहले। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए। शजरा नसब बड़े ध्यान से सुनना है। दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सैयद अली उल मुर्तज़ा बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम।
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید ہیں والد ماجد کی طرف سے، حسینی سید ہیں والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے، اور ہاشمی سید ہیں حضور پاک کے جد امجد سے. آپ کا بڑا خوبصورت ذری قول ہے. یہاں پر کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں بھی گفتگو کرتے چلیں. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے بارے میں فرمایا، کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گا. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کشف المحجوب سے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس ایک کتاب ہو اللہ اس کے دل کے زنگ اتار دیتا ہے. جس کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگ گیا وہ جب کشف المحجوب پڑھے گا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا، رب کے اسرار کھل جائیں گے. سبحان اللہ. رب کے اسرار کھل جائیں گے. حضرت عبدالرحمن جامی، کون جامی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ، کون جامی، جب کچھ لکھ کے کچھ کلام لکھ کے سرکار کی بارگاہ میں چلے تو سرکار نے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ عبدالرحمن جامی کو روک لیں، اگر انہوں نے آ کے یہ کلام پڑھ دیا تو مجھے محبت میں باہر آنا پڑے گا اور قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے. یہ عبدالرحمن جامی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازوں کی خاک جھاڑو سے اٹھا اور اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آمد مصطفیٰ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول، شجرہ نسب کے بعد ذری قول پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ذری قول آپ نے فرمایا کہ رضا کا تعلق احوال سے ہے جو کسب اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتی. رضا کا تعلق کس سے ہے؟ رضا کا تعلق احوال سے ہے. اللہ ایک حالت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، یہ کسب اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتی. یہ اللہ کی عطا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوبارہ چلتے ہیں اپنے درس کی طرف. ساتھ ساتھ ایام 20 کے کل پرسوں ترسوں ایام 20 ہے. ہم تصوف جو صوفی لوگ ہیں یہ روزے رکھتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، الصوم نصف الطریقۃ، روزہ آدھی طریقت ہے. جو طریقت کا سفر طے کرنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھا کرے. ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 ضرور روزے رکھا کریں. ہفتہ اتوار پیر کے یہ روزے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے پہلا روزہ 10,000 برس کے روزوں کا ثواب، دوسرا 30,000 برس کے روزوں کا ثواب، اور تیسرا روزہ 1,00,000 برس کے روزوں کا ثواب. حضرت علی المرتضیٰ سے یہ حدیث مروی ہے. بنیت الطالبین میں غوث پاک نے یہ حدیث پاک لی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. آج ہمارا درس نمبر 200 موضوع محاسبی مکتبہ فکر اور نبی پاک کا مقام بہت رضا. بہت مبارک ہو. خیر مبارک. کس دل میں یہ 200 پورے ہوئے؟ سبحان اللہ. مقام رضا اس کے پہلے تقریباً اس کے پہلے 4 درس محاسبی مکتبہ فکر کے پہلے 4 درس ہو چکے ہیں. میں آپ کو ذرا ساتھ ساتھ ملاتا چلوں تو آپ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. پہلا اس کا درس ہوا تھا محاسبی مکتبہ فکر اور کے نزدیک رضا کی تعریف. محاسبی مکتبہ فکر کے آج چوتھا ان کا درس ہے اس مکتبہ فکر کا. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے, میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک رضا کی تعریف, اللہ سے راضی رہنا, بس یہ سارا موضوع رضا کا ہے, رضا کی تعریف. دوسرا اس کا درس تھا محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا. تیسرا اس کا درس تھا محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق 4 اقسام کے لوگ. یہ پچھلا تھا. آج کا درس ہے محاسبی مکتبہ فکر اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا. اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ اس طرح کتاب اس طرح کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے, کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر حاوی ہے. آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے یہ کشف المحجوب. کیا آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے اور یہ تصوف کی لازوال کتاب ہے. بزرگوں نے اسے طریقت کی بخاری شریف کا ہے. کیا کہا بزرگوں نے اسے؟ بزرگوں نے اس کو طریقت کی بخاری شریف کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے گنج بخش کا لقب آپ کو سجدہ ہے. آپ نے پوری زندگی علم و معرفت کا خزانہ تقسیم فرمایا اور ابھی بھی فرما رہے ہیں. کشف المحجوب ایسا علمی خزانہ ہے جسے بجا طور پر تصوف کا دستور العمل کہا جا سکتا ہے. کشف المحجوب ایسا علمی خزانہ ہے جسے بجا طور پر تصوف کا دستور العمل کہا جا سکتا ہے. بزرگوں نے لکھا اس کتاب کی خصوصیت کے بارے میں کہ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے, یہ دوسری کتابیں سے منفرد کیوں ہے. تو اس میں 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا بزرگوں میں, جو ہم پہلا مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں جو محاسبی مکاتبہ فکر ہے. حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. آگے آپ چلیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. کتاب کی کشف المحجوب کی خصوصیات 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے ہیں, 2 مسترد ہیں اور 10 مقبول ہیں جن میں سے ہم پہلا پڑھ رہے ہیں. 10 اور ان میں 10 مقبول ہیں جس میں سے نمبر 1 محاسبی مکتبہ فکر کا ذکر چل رہا ہے جس کے بانی شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ. اس 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے, ریاضت اور مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ 10 مکاتبہ فکر داتا صاحب جو لکھ رہے ہیں ان کے اندر بنیادی عقائد میں اور توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں. جیسے ہم یوں کہہ لیں کہ آج جیسے ہمارے اختلاف ہے کہ کوئی میلاد کس طرح منا رہا ہے, کوئی کس طرح منا رہا ہے, کوئی کس طرح منا ساری رہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, میرا دل یوں ہی شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا ساری امت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اچھا آگے اس مسلک کی جو خصوصیات ہے جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس مسلک کی جو خصوصیات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضا تصوف کے مقاموں میں سے ایک مقام نہیں ہے, حالت ہے. اور داتا صاحب فرماتے ہیں خراسان کے مشائخ بھی اسی بات کے قائل ہیں لیکن عراق کے مشائخ کہتے ہیں کہ تصوف کے مقامات میں سے رضا ایک مقام ہے اور توکل کا انتہائی درجہ ہے. لیکن داتا صاحب محاسبی مکاتبہ فکر سے تعلق رکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس کیا تھا؟ محاسبی مکتبہ فکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اس میں اس طرح یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا کے مقام کے لیے فرمایا, اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے فیصلے کے آنے کے بعد تجھ سے راضی رہوں. کیا دعا مانگی اللہ کے نبی نے؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. آج آپ بھی نبی پاک کی اس دعا کے صدقے سے دعا مانگ لیں کہ جب کوئی ایسا فیصلہ آئے تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. کیا فرمایا حضور پاک نے؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے فیصلے کے آنے کے بعد میں تجھ سے راضی رہوں. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, آپ بھی سارے دعا مانگ لیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تیرے فیصلے کے آنے کے بعد تجھ پہ میں راضی رہوں.
یہ حضور پاک کی دعا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس شروع ہوا چلتا ہے. درس نمبر 200 محاسبی مکتبہ فکر. میں اس کا آپ کو تھوڑا سا لب لعاب سمجھا دوں. حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک حدیث قدسی پیش کی ہے. تو پھر آپ نے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ میری تقدیر پہ راضی رہ جائیں تو یہ وہی عمل ہے اللہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عمل بتا دیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں. اس کے بعد یہاں پر بشر حافی اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ رضا بہتر ہے یا زہد بہتر ہے, راضی والا بہتر ہے یا عبادت گزار بہتر ہے. تو انہوں نے کہا راضی والا بہتر ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ نے. پھر آگے حضور پاک کا مقام رضا یہاں بیان ہوا ہے. یہ 3-4 واقعے ہیں. چلتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محاسبی مکتبہ فکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ روایات میں یہ فرماتے ہیں, روایات میں یہ بات مذکور ہے, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم دلنی علی عمل اذا عملت رضیت عنی. یہ عربی کی عبارت ہے. عربی پہ بڑا برا اثر تھا حضرت عطا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو. اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ تو کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر جب میں اسے انجام دوں تو تم مجھ سے راضی ہو جائے. اے اللہ تو کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر کہ جب میں اسے انجام دوں تو تم مجھ سے راضی ہو جائے. آگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا تطیقوا ذالک یا موسیٰ فخر موسیٰ الیہ السلام ساجدا متضرعا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور گریہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی, یا ابن عمران انا رضائی فی رضاک بقضائی. کیا وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے, اے عمران کے بیٹے جب میری رضامندی اور خوشنودی, اے عمران کے بیٹے میری رضامندی اور خوشنودی اس بات میں ہے. کس بات میں ہے؟ اے عمران کے بیٹے میری رضامندی اور خوشنودی اس بات میں ہے, تم میری مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہو. اللہ کی خوشنودی کس بات میں ہے؟ کہ ہم اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پہ ہمیشہ راضی رہیں. تو امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے. اگر کسی کو خسارہ ہوا ہے تو اللہ سے اگر راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے. آگے بشر حافی اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ. بس درس اپنے انتہا کو ہے. ایک مرتبہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا, زہد زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا رضا زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ کیا پوچھا بشر حافی نے فضیل بن ایاز سے کہ زہد زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا رضا زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ رضا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ کیا زیادہ تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ نے جواب دیا, الرضا افضل من الزہد لان الرضایا لا یتمنى فوق منزلہ. سبحان اللہ. کیا جواب دیا؟ رضا زہد سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اللہ سے راضی رہنا عبادت گزاری سے زیادہ فضیلت والا, لیکن عبادت گزاری کرتا کرتا ہی بندہ ان مقاموں تک پہنچ جائے. کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں رضا زہد سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے رضا والا شخص اس سے اوپر کسی منزل کا متمنی نہیں ہوتا. جب اللہ سے راضی ہو جاتا, جیسے صحابہ ہو گئے تھے, یہ میں ساتھ ساتھ تشریح کر رہا ہوں, پھر اس سے آگے کسی مقام کا طلبگار نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے رضا والا شخص اس سے اوپر کسی منزل کا طلبگار یعنی متمنی نہیں ہوتا. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے زہد سے اوپر ایک منزل ہوتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے زہد سے اوپر ایک منزل. آپ نے فرمایا زہد سے اوپر ایک منزل ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے زاہد شخص آرزو کرتا ہے, لیکن رضا سے اوپر کوئی منزل نہیں ہوتی کہ رضا والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. کیا بات. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے زہد سے اوپر ایک منزل ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے زاہد شخص آرزو کرتا ہے, لیکن رضا سے اوپر کوئی منزل نہیں ہوتی. رضا کے مقام پر فیض شخص جس کی آرزو کرے, اللہ اکبر, وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو بس ساری منزل.
تو راضی تے سب جگ راضی، سب جگ راضی. جس کو ایسے پڑھ لیں تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا بعد محمد بخشا سنجی پئی ہوے. جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو سارا جگ ہی راضی ہو جاتا ہے. جب وہ راضی ہو جاتا ہے بس اس کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں اور رضا کے مقام پر فائز شخص کی جس کی آرزو کرے اور یہ طے ہے اوپر والا درجہ نیچے والے درجے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بات طے ہے کہ اوپر والا درجہ نیچے والے درجے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے محاسبی مکتبہ فکر کے جو خیالات ہیں اس کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ وہ دیکھیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے درست ہونے پر دلالت کرتا ہے. ان کا نظریہ کیا ہے کہ رضا ایک حالت ہے. بقایا مشائخ کہتے ہیں کہ رضا ایک مقام ہے، یہ حالت ہے. داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ نظریہ ان کا صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی حضرت محاسبی اسد بن محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے درست ہونے پر دلالت کرتا ہے. رضا کا تعلق احوال سے ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے مجاہدے اور کسب کے ذریعے حاصل کیا جا سکے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. واہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عطاؤں سے ہمیشہ ہی مالا مال، اپنی عطاؤں سے ہمیشہ ہی مالا مال رکھے. حضرت علی المرتضیٰ کا قول ابھی آگے لیتے ہیں جا کے. آگے حضور پاک کا مقام رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا. یہاں اس بات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے رضا کے مقام پر فائز شخص کو سرے سے کوئی آرزو ہی نہ ہو. آپ فرماتے ہیں یہاں اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ رضا کے مقام پر فائز آدمی کو سرے سے کوئی آرزو نہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں یہ بات کہی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسے سرے سے وہ راضی جو ہو گیا اب کیا رہ گیا اسے سرے سے کوئی آرزو ہی نہ ہو. آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے ایک دعا یہ بھی کہی تھی، اسالو کا الرضا بعد القضا، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں تیرے فیصلے کے آنے کے بعد تجھ سے راضی رہوں. رسول پاک نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جب تیرا فیصلہ آئے تو میں اس کے بعد بھی تجھ سے راضی رہوں. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ تو مجھے ایسی صفت عطا کر کے جب تیری طرف سے تیرا فیصلہ نازل ہو تو اس کے نزول کے وقت تو مجھ سے راضی رہے اور میں تجھ سے راضی رہوں، تو مجھ سے راضی رہے. جب تیری طرف سے فیصلہ تو اس کے نزول کے وقت تو مجھے اس سے راضی پائے، تو اس کے نزول کے وقت تو مجھے اس سے راضی پائے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے نازل ہونے سے پہلے رضا درست نہیں ہوتی، رضا کا ارادہ ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہاں بڑی کلیئر ہو رہی ہے بات. کیا ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے نا تو ہم نے ارادہ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم راضی رہیں گے، لیکن راضی نہیں رہ سکتے جب تک رب نہ رکھے، رب نہ راضی ہو، جب تک رب نہ رکھے ہیں راضی نہ ہو تو پھر اس طرح سمجھیں. آپ فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے نازل ہونے سے پہلے رضا درست نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی صورت میں رضا کا ارادہ تو پایا جاتا ہے لیکن در حقیقت عملی طور پر رضا نہیں پائی جاتی. رضا تو تب بھی پائی جائے گی نا جب قضا آئے گی، تو قضا آئی تو راضی رہا تو پھر رضا ہوگی. آپ فرماتے ہیں تو ارادہ تو در حقیقت عملی طور پر رضا نہیں پائی جاتی اور رضا کا ارادہ عملی طور پر رضا سے مختلف ہوتا ہے. رضا کا ارادہ عملی طور پر رضا سے مختلف ہوتا ہے. جب قضا آئے گی، یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں، حاصل کلام ہے، درس مکمل ہوا. جب قضا آئے گی بندہ راضی رہے گا تو وہ ہے رضا والا بندہ. پھر حضور پاک کی حدیث پاک ہی اس کا میں نے حاصل کلام لیا. حضور پاک کی دعا، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے فیصلے کے آنے کے بعد میں تجھ سے راضی رہوں. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. آج عید میلاد النبی کے صدقے ہم سب بھی یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کی اس دعا کے تصدق سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے فیصلے کے آنے کے بعد ہم ہمیشہ تجھ سے راضی رہیں، ہم تجھ سے ہمیشہ راضی رکھیں. رب کو راضی کر لو، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے. میں فرعون کی باندی کا ایک واقعہ سنا کے پھر توبہ کا واقعہ توبہ مانگتے ہیں اللہ کی، توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، پھر کتاب کے بیعت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. حضور سرور کائنات جب معراج کو گئے تو آپ نے جبریل امین سے کہا انہیں یہاں جنت کی خوشبو آتی ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھیں آپ کو خوشبو کا پتہ تھا تو آتی ہے نا، پتہ تھا تو آتی ہے. فرمایا جبریل امین نے کہا یہاں فرعون کی باندی اور اس کی 2 بیٹیاں لیٹی ہوئی ہیں، اس سے خوشبو آتی ہے، ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. وہ واقعہ اس طرح جب اس نے کہا کہ رب کو، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو چھوڑ کے مجھے رب مان، اس نے کہا نہیں وہ میں رب کی رضا میں راضی رہوں گی، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب. اس نے کہا اگر تو ایسے کرے گی تو پھر میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا، تجھے بھی جلا دوں گا. اس نے کہا جو بھی کر میں ایسا ہی کروں گی، میں اپنے رب سے ہی راضی رہوں گی، میں کسی اور کو رب نہیں بناؤں گی. میں اس کو یوں اس کی شرح کر لیں، میں مال و دولت کو، دنیا کی چیزوں کو رب نہیں بناؤں گی، وہ دنیا کی چیز ہی تھا نا.
تو اس نے اس کی چھوٹی بیٹی کو، اس کی بڑی بیٹی جو انگلی پہ تھی، اس کے سامنے کڑھائی پہ ڈال دیا، وہ مچھلی کی طرح تل گئی، اس نے سی نہیں کی، اس کی روح نے نکلتے ہوئے کہا ماں تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ڈٹی رہنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کیا کہا؟ ماں تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ڈٹی رہنا۔ اس نے گود سے چھین کے دوسری بچی بھی تیل کے کڑھائی میں ڈال دی، وہ تل گئی بالکل۔ پھر اس نے جب اس کو ڈالنے لگا تو اس نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا فرعون میری آخری خواہش یہ ہے مجھے اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کرنا۔ اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن قربان کر دیا۔ آج یہ لے کے اٹھنا کہ اللہ کی رضا کے لیے سودا نہ کرنا، دین کا سودا، نماز نہ ضائع کرنا، جھوٹ نہ بولنا، فلم ڈرامہ گانا باجا نہ دیکھنا تو سمجھنا آپ نے میلاد بنا لیا، جھوٹ غیبت چگلی سے بچ جانا تو آپ نے میلاد بنا لیا، ہمیشہ باوضو رہنا تو آپ نے میلاد بنا لیا، 2 نفل حضور پاک کے نام کے ساری زندگی پڑھتے رہنا تو آپ نے میلاد بنا لیا، سورت ان جیسی بنا لینا، سورت ان جیسی بنا لینا تو آپ نے میلاد بنا لیا۔ فرعون نے کہا تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی، وہ اس کو تینوں کو ایک جگہ دفنا دیا۔ تو جب معراج پہ گئے تو حضور کو تب جنت کی خوشبو آئی۔ اللہ کی رضا کا سودا بڑا بہترین ہے، بڑا بہترین ہے، مہنگا نہیں ہے، سستا ہے، جان تو جانی جانی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ بے کس کرو پناہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ آج حضور کا میلاد ہے، حضور کے میلاد کے صدقے ہماری توبہ قبول فرماؤ۔ یا اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اللہ جس پر توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر مغفرت کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم پہ مغفرت کا دروازہ کبھی نہ بند کرنا۔ اللہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلے رکھنا۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ پاک نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی اس کو اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ بس نماز کی پابندی رکھے اور پچھلی نمازیں قضا کرتا رہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جس سے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے، اور جو دینا اس کو دے کے اس کو راضی کر لے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، بس گناہ معاف ہو جاتا ہے، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرۃ المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کتاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے۔ اللہ ہمیں بارے کرس سے نجات دے دے۔ اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کر دے، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ دے دے۔ یا اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا اللہ ان کو رزق کی تنگی دور فرما دے۔ اللہ پاک یتیموں کی سلامتی فرما، ان کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھ۔ یا اللہ حضور کی ساری امت پہ لطف فرما، کرم فرما۔ عید میلاد النبی کے صدقے تنگ دستوں کو فراغ کر دے۔ اللہ پاک اقبال صاحب کے سسر کا انتقال ہوا، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پہ اپنا کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے برزخی درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، ان کو حضور پاک کے کی شفاعت عطا فرما، جنت میں بغیر حساب کے داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے اللہ اس کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور فرما۔ حضور کی ساری امت پہ لطف فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ DVD سے درس دیکھ رہی ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت اور پردہ اور پاکیزگی اور طہارت عطا فرما۔ اللہ ہمارے شادی حالوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں شادی حالوں کی بے حیائیوں سے بچا، گانے ضائع کرنے سے بچا۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچا، پاک زندگی عطا فرما، تصوف والی زندگی عطا فرما، صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب العالمین کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. آصف صاحب کے بیٹے کو اللہ کل کے بیٹوں کو کل جو جس حاجت کے لیے آیا بیٹھا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول و افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ علیہ وسلم. میں